امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کل سی بی سی نیوز چینل پر نشر ہونے والے نامکمل انٹرویو پر ٹرمپ کی اظہار ناراضگی کے بعد چینل نے 73 منٹ کے انٹرویو کا مکمل متن نشر کر دیا ہے، جسے الجزیرہ سمیت کئی انٹرنیشنل نیوز چینلز نے بھی نشر کیا ہے۔ اس میں اہم بات یہ تھی کہ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت پاکستان سے شکست کھا کر پاکستان پر ایٹمی حملہ کرنے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اور جو پاکستان کے ایئر فورس ہیں، انہوں نے بہترین انداز سے جنگ کی تھی۔ اور اس بات سے دو باتیں پوری طرح واضح ہو گئیں۔ پہلی یہ کہ ٹرمپ کے ایٹمی جنگ رکوانے والی بات درست ہے، جس کا ایک ثبوت جنگ میں پاکستانی حملوں میں تباہ ہونے والے میزائل ڈپو والے علاقے میں ایٹمی تابکاری پھیلنا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت ایٹمی وار ہیڈ میزائلوں پر فٹ کر چکا تھا۔ ٹرمپ کے انکشاف کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھارت پاک فوج کے ہاتھوں مکمل شکست کھا چکا تھا، تب ہی ایٹمی جنگ کی نوبت آئی۔ میں جنگ کے دنوں میں یہ خبر دے چکا ہوں کہ بھارت کے ایئر بیسز پر کھڑے 22 طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ میں اس خبر پر آج بھی قائم ہوں، کیونکہ وہ خبر مجھے جنگ میں شریک ایک آفیسر نے ڈائریکٹ دی تھی۔ پاکستان کسی مصلحت کے تحت صرف ان طیاروں کا ذکر کرتا ہے جو فضا میں تباہ کیے گئے تھے۔ شاید ان طیاروں کی تباہی چھپانے کے لیے ہی بھارت نے پچھلے دنوں ایک MiG طیاروں کے 2 اسکواڈن گراؤنڈ کر دینے کا بھی اعلان کر دیا تھا، تاکہ ان کی غیر موجودگی کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا اصل نقصان سامنے نہیں آ سکا، جو کہ نظر آنے والے نقصان سے بہت ہی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے لیے اسے بھلانا ممکن نہیں ہو رہا۔ صرف ایک صوبے کے الیکشن جیتنے کے لیے 15-20 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدنا اور اربوں روپے جنگی مشقوں پر لگا دینا سمجھ میں نہیں آتا۔ بھارت کو لگنے والی چوٹ بہت گہری ہے، ایسا لگتا ہے۔ اسی لیے ٹرمپ بار بار بھارت کو جنگ نہ کرنے کا کہہ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ بھارت روایتی جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بات ایٹمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے، جو کہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔